اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ دعا کی قبولیت کے درجات اور اوقات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی رحمان و رحیم ہے کہ اس کا بندہ ہر طرف سے مایوس ہو کر جب اس ذات واحد کے آگے جھولی پھیلاتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ دعا عبادت مغز ہے، بلکہ دعا مانگنا بذات خود عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارگاہ الہی میں دعا سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں۔ ابن ماجہ۔ سلمان فارسی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دعا فی الفور قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا درجہ، مانگی ہوئی دعا کے بدلے انسان مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں اور ناگہانی آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ رب العزت جمع فرما لیتے ہیں اور ان کا بدلہ روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور تب انسان کہے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ یوں تو اللہ رب العزت سے کسی بھی وقت دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن پورے دن میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جب دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ منہ سے اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: اذان اور اقامت کے درمیان، سجدے میں، تہجد کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، سفر میں، سحر و افطار کے وقت، بارش برستے وقت، روزے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، آب زمزم پیتے وقت، جمعہ کے روز بالخصوص خطبہ کے درمیان۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کی دعا قبول ہوتی ہے جن میں شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دعا مغفرت اور توبہ کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ دعائیں رد نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، جس دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھ لی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑا کر سجدے کی حالت میں رب العزت کے بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کرے، توبہ کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔